الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورہ یاسین کی ان آیات مبارکہ میں اللہ رب کائنات نے ایک اہم واقعے کی طرف اشارہ فرمایا ہے. ایک قوم کی طرف اللہ نے رسول بھیجے، دو رسول بھیجے ان کی طرف اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے، لیکن قوم نے ان کی تکذیب کی، ان کو جھوٹا کہا. انہوں نے تاکید کے ساتھ بتایا کہ تم ہماری تکذیب نہ کرو، ہمیں جھوٹا نہ کہو، ہم سچے ہیں. واقعی اللہ کی طرف سے ہمیں رسول بنا کر بھیجا گیا ہے. وہ کہنے لگے لوگ ما انتم الا بشر مثلنا، تم تو ہماری مثل انسان ہو، تم اللہ کے رسول کیسے بن گئے؟ رحمان نے، اللہ نے کوئی چیز نہیں اتاری، تم جھوٹ بولتے ہو. یہ تین فقرے چست کیے انہوں نے. پہلا کہا کہ تم ہماری طرح کے انسان ہو اور کائنات کا مالک اللہ وہ انسان کو رسول بنائے، یہ ناممکن ہے، ایک بات. دوسرا انہوں نے کہا کہ اللہ نے کوئی چیز نہیں اتاری، ما انزل الرحمن من شیء. تیسرا کہا ان انتم الا تکذبون، تم غلط بیانی کر رہے ہو. اتنا بڑا جھوٹ باندھے ہوئے اللہ پر کہ ہم اللہ کے رسول ہیں. انہوں نے حلفیہ بیان دیا، ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون. اور لوگوں یقین کرو ہمارا رب خوب جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف واقعی رسول بنا کے بھیجے گئے ہیں. بڑے تاکیدی جملے استعمال کیے اور رب کا حلف اٹھا کے کہا کہ ہم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، ہماری بات مانو. وما علینا الا البلاغ المبین. دیکھو نہیں مانو گے تو ہمارے ذمے صرف پہنچانا ہے، اس کے نتائج تمہیں خود بھگتنے پڑیں گے. اللہ کی طرف سے اگر کوئی اس کا نتیجہ آیا تو تمہیں بھگتنا پڑے گا. ہمارے ذمے جو ہے وہ ہے صرف اللہ کا پیغام پہنچانا، وہ ہم تمہاری طرف پہنچا رہے ہیں. قالوا، قوم کے لوگ کہنے لگے انا تطیرنا بکم، ہم تو تمہاری آمد کے بعد نحوست میں پھنس گئے ہیں. مصیبتیں آ رہی ہیں، تکالیف آ رہی ہیں، تمہارے آنے سے پہلے تو کبھی نہیں آئیں. یہ بدفعلی ہمیں تمہاری وجہ سے مل رہی ہے. یاد رکھو اگر تم نہ رکے اس وعظ و تبلیغ سے جو تم ہمیں کر رہے ہو تو لنرجمنکم، ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے، بٹے مار مار کے ختم کر دیں گے. وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور یاد رکھنا ہماری طرف سے تمہیں بہت دردناک سزا پہنچے گی.
ہم تمہیں گناہوں مختلف قسم کی سزاؤں میں مبتلا کر دیں گے اور بالآخر رجم کر دیں گے، تمہارا سنگسار کر دیں گے۔ انہوں نے کہا بھائی طائرکم معکم، یہ جو تمہیں تکالیف پہنچ رہی ہیں اس کے اسباب تمہارے پاس ہیں، ہمارے پاس نہیں۔ ہم تو کائنات کے مالک کا پیغام پہنچا رہے ہیں، اس میں کون سی خرابی ہے؟ خرابی تمہارے اندر ہے، تمہارے عملوں کی وجہ سے تمہیں تکالیف دی جا رہی ہیں، تمہیں مصیبتوں میں مبتلا کیا جا رہا ہے، یہ نحوست تمہارے پاس ہی ہے۔ ان ذکرتم، تمہیں سمجھایا گیا اس لیے ہم پہ الزام لگا رہے ہو؟ ہم تو اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں، مالک نے ہمیں رسول بنایا، اس کا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ بل انتم قوم مسرفون، تم حد سے بڑھ رہے ہو، تم ہمیں دھمکی دیتے ہو رجم کرنے کی، مارنے کی، سزائیں دینے کی، یہ تم حد سے بڑھ رہے ہو۔ وجاء من اقصى المدینہ، یہ پیغام قوم کی طرف دو رسولوں نے بھیجا، دو رسولوں نے پہنچا دیا۔ شہر کے دور والے حصے سے ایک اور آدمی آیا دوڑتا ہوا، اس نے آ کر کہا یا قوم اتبعوا المرسلین، لوگوں میری برادری کے لوگوں ان رسولوں کی بات مان لو، یہ سچ کہہ رہے ہیں۔ یہ سارا واقعہ اللہ رب کریم نے قرآن مقدس میں بیان کیا سورہ یاسین میں اس کا ترجمہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ جاء من اقصى المدینہ رجل یسعی، شہر کے پرلی طرف سے ایک آدمی تیزی کے ساتھ دوڑتا ہوا آیا اور کہا یا قوم، اے لوگو اتبعوا المرسلین، ان رسولوں کی پیروی کرو۔ اتبعوا من لا یسألکم اجرا وہم مہتدون، یار ان کا کوئی ذاتی غرض ہے؟ یہ کوئی پیسے مانگتے ہیں تم سے؟ کوئی مزدوری کے طلبگار ہیں؟ صحیح راستے پہ ہیں، ان کی بات مانو۔ میں بھی تمہاری برادری کا فرد ہوں، میں نے مان لیا ہے، تم کیوں نہیں مانتے؟ کتنا پیارے انداز سے ان کو سمجھایا۔ اتبعوا من لا یسألکم اجرا، ان کی اتباع کرو، ان کی پیروی کرو جو تم سے پیسے نہیں مانگ رہے، مزدوری نہیں مانگ رہے، صرف اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں، وہ ہم مہتدون، اور یہ صحیح راستے پہ ہیں۔ جس حد تک ہے میرا معاملہ، ما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون، میں کیوں اس عظیم ذات کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا؟ اب دلائل شروع کر دی اس نے۔ دیکھو ان رسولوں کا پیغام بھی یہی ہے، میں بھی تمہیں یہی کہتا ہوں کہ جس اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے اس کی عبادت کیوں نہ کریں؟ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم سب نے اس کے پیش ہونا ہے۔ اس نے پیدا کیا ہے، اس کا پیدا کیا مال کھاتے ہیں، اس کی دی زندگی گزار رہے ہیں، اس کی عبادت کیوں نہ کریں جبکہ ہم نے اس کے پیش بھی پھر ہونا ہے۔ اتخذ من دونہ آلہۃ، کتنا بے انصافی کی بات ہوگی کہ میں اللہ کے سوائے مخلوق کو معبود بنا لوں، جس طرح تم بنائے پھرتے ہو۔ مخلوق کو، اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو معبود سمجھ لوں، ان کی پوجا پاٹ کروں، ان کو سجدے کروں، ان کی نظر و نیاز، ان سے مشکل کشائی۔ اتخذ من دونہ آلہۃ ان یردنی الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا ولا ینقذون، اگر رحمان مجھے پکڑ لے اور مجھے تکالیف میں مبتلا کر دے، نہ تو ان معبودوں کی سفارش کام آئے گی، نہ یہ مجھے چھڑا سکیں گے۔ میرا یہ عقیدہ ہے، جن کے تم یہ پوجا پاٹ کر رہے ہو، یہ معبود رحمان کے علاوہ، یہ نہ تو سفارش کر کے مجھے چھڑوا سکیں گے اور نہ ہی ان کی سفارش کام آئے گی۔ انی اذا لفی ضلال مبین، اگر میں اللہ کے سوا ان معبودوں کی عبادت میں لگا رہا تو میں واضح گمراہی کا شکار ہو گیا، میں تو گمراہ ہو گیا، اللہ کے راستے سے بھٹک گیا۔
میری بات سن لو برادری کے لوگوں، میں تمہیں کہہ رہا ہوں، انی آمنت بربکم فاسمعون، تمہارے پالنے والے اللہ کو میں مانتا ہوں، سنو میری بات۔ آگے سنانا چاہتے تھے، قوم برداشت نہ کر سکی اس کے واز کو، لوگ اٹھے، کسی نے ڈنڈا مارا، کسی نے مکہ مارا، کسی نے تھپڑ مارا، کسی نے دھکا دیا، کسی نے رگڑ دیا، کسی نے لاتیں ماری، بالآخر اس کو شہید کر دیا۔ اللہ نے اس کا پیغام جو اس وقت اس نے کہا تھا، اپنی شہادت کے فوراً بعد، قیل ادخل الجنہ، اللہ کی طرف سے حکم آ گیا تو بہشت میں جا سیدھا، قیل ادخل الجنہ، اللہ کے فرشتوں نے جان قبض کر لی اور اسے کہا تو سیدھا بہشت میں۔ اب وہ بولتے یا لیت قومی، کاش کہ میری قوم کو پتہ چل جاتا، بما غفر علی ربی، میرے رب نے میری ساری کوتاہیاں معاف کر دی ہیں، وجعلنی من المکرمین، میرا تو بڑا اعزاز ہو گیا اس جگہ، اس علاقے میں میں کیا آیا، میری عزتیں بند گئیں، مجھے عزت والوں میں قرار دے دیا گیا ہے، میں معزز قرار پایا ہوں۔ اس کا تو یہ حال ہوا، رسولوں کے منکر، اللہ کی بغاوت کرنے والے، اور اس مومن عظیم انسان کو شہید کرنے والے جس نے صرف تبلیغ کی تھی، اللہ کی طرف بلایا تھا، اس کو تو بہشتوں میں پہنچا دیا گیا۔ اور اللہ فرماتے وما انزلنا علی قوم من بعد من جند من السماء، اس کی قوم پر ہمیں کوئی لشکر نہیں بھیجنے پڑے کہ ان کو پٹائی کے لیے کوئی آسمان سے لشکر بھیجیں، ہمیں نہیں بھیجنے پڑے۔ وما كنا منزلین، ہم نے نہ اس وقت اتارے۔ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم خامدون، ایک چیخ لگی فضا میں، اس چیخ کے نتیجے میں بجھ کے رہ گئے، جس طرح آگ کسی چیز کو جلا کے بجھا دیتی ہے، اس طرح ہو گئی پوری قوم کو ہم نے تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ، ایک ہی چنگھاڑ تھی جبریل امین کی، فاذا هم خامدون، وہ بجھ گئے۔ جس طرح ایک جلتی ہوئی آگ، جلتا ہوا الو کی جگہ بجھ کے راکھ بن جاتی ہے، اس طرح پوری قوم، پوری برادری جو ابھی مغرور ہو رہے تھے، اللہ کے انبیاء کی تکذیب کر رہے تھے، سب کے سب بجھ کے رہ گئے، ختم ہو کے رہ گئے۔ اس میں دو باتیں آ گئی ہیں، ایک تو موت کے فوراً بعد بہشت میں داخل ہونا، اور ایک موت کے فوراً بعد عذابوں میں مبتلا ہونا، دونوں باتیں یہاں موجود ہیں۔ یا حسرتاً علی العباد، افسوس ہے انسانوں تمہارے لیے، ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، اللہ کے پیغام پہنچانے والے جب آتے ہیں ان کا مذاق اڑاتے ہیں، افسوس ہے تمہارے لیے، اس کا انجام یہی کچھ نکلتا ہے۔ آگے اللہ رب کریم نے مزید ہدایات ارشاد فرمائی ہیں۔ میں ان لوگوں کی فہمائش کے لیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس دنیا کے بعد جب ہم اگلے جہان میں چلے جائیں گے وہاں کچھ بھی نہیں ہے، جسم ہے تو مٹی بن جائے گا، روح ہے تو پتہ نہیں کہاں ہوگی، لیکن رب کائنات فرماتے ہیں کہ نہیں، اس نے کہا غفر علی ربی وجعلنی من المکرمین، اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے، مجھے عزت والوں میں بنا دیا۔ وہ جس جہان میں پہنچا اس کا اعزاز ہو رہا تھا، فرشتے اس کو سلام کہہ رہے تھے، اس کو بہشتوں میں داخل کر دیا گیا، تو ادخل الجنہ، اس جہان سے جانے کے بعد، روح کے انقباض کے بعد۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ بہشت اور جہنم تمہارے قدموں کے نیچے ہے، جو ہی سانس نکلتی ہے یا بہشت میں بندہ گیا یا جہنم میں گیا، دیر نہیں لگتی، اس اگلے جہان میں فوراً پتہ چل جاتا ہے، من ماتا قد قامت ساعتہ، جو مر گیا اس کی قیامت آ گئی، اس کو پتہ چل گیا کہ میری جگہ ادھر ہے یا ادھر ہے۔ اس لیے رب کائنات نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر انسان جب وہ زندہ ہے وہ سوچ لے، غور و فکر کر لے کہ کل کے لیے اس کے پاس کیا ہے،
وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ یہ تو بات تھی منعم یافتہ، اس کی ذرا وہ آیت بھی پڑھ دیں جس میں اللہ رب کریم نے عذاب یافتہ لوگوں کا تذکرہ کیا ہے۔ وَمِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا۔ سورہ نوح۔ نوح علیہ السلام کی قوم جدی، سینکڑوں سال نبی نوح علیہ السلام سمجھاتے رہے، نہ مانے، بغاوت پہ اتر آئے۔ اللہ رب کائنات نے زمین پہ ایک بہت بڑا طوفان بھیج دیا پانی کا۔ وَمِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا، ان کی خطاؤں کی وجہ سے غرق کیے گئے۔ فَأُدْخِلُوا نَارًا، جو ہی غرق ہوئے جان نکلی جہنم میں داخل کر دیے گئے۔ یہ جان نکلنے کے فوراً بعد ادخلوا نارا، یہ نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ اور فرعون صاحب کا تذکرہ۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم القیامہ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ فرعون کو جب غرق کیا گیا تو اس وقت سے لے کے قیامت تک صبح و شام جہنم کے پیش کیے جا رہے ہیں۔ النار یعرضون علیہا، قرآن مقدس، جہنم پیش کیے جا رہے ہیں، غدوا و عشیا، صبح اور شام کے اوقات، اور یوم القیامہ، اور قیامت کے دن ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، حکم دیں گے ہم کہ آل فرعون کو، فرعون کی قوم کو سخت ترین عذاب میں ڈال دو۔ اب یہ دو اقوام کا تذکرہ صراحتاً آ گیا کہ جو ہی ان پہ عذاب آ گیا ان کو جہنم میں پھینک دیا گیا۔ نوح علیہ السلام کی قوم جو معذب تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون جو غرق یاب ہوا، اس کے لیے بھی اللہ رب کریم نے فرمایا فوراً اس کو عذاب میں مبتلا کر دیا گیا، جہنم میں پھینک دیا گیا۔ اب ایک مثال قرآن سے میں نے دی، انعام یافتہ کی، اس جان قبض ہونے کے بعد بہشت میں گیا اور فرشتوں نے اس کو اعزاز سے نوازا، اور وہ خود کہہ رہا ہے کاش کہ میری قوم کو پتہ چل جائے کہ میری اللہ نے بہت بڑی عزت بنا دی ہے۔ یہ موت کے فوراً بعد، شہادت کے فوراً بعد، اور ان دو اقوام کا ذکر اللہ رب کریم نے فرمایا کہ یہ معذب ہیں۔ یہ قرآن مقدس کی آیات مبارکہ ثابت کرتی ہیں کہ جان اس جسم سے روح نکلنے کی دیر ہے کہ وہاں سب کچھ نظر آ جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیفیت بیان کی ہے کہ جب ایک انسان کا رابطہ اس دنیا سے کٹتا ہے اور اگلا جہان نظرتا ہے، بندہ اگر کافر یا منافق ہے، اللہ کے دین پہ چلنے والا نہیں ہے، اس کی جان اس کے جسم میں گھس جاتی ہے اور وہ ڈر کے جانا نہیں چاہتی، فرشتہ اسے کھینچنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اپنے جسم میں پھیل جاتی ہے، اسے زور سے کھینچ کے نکالتا ہے۔ اس کی مثال دی آپ نے، جس طرح کہ گرم سلاخ ہے، اسے اون میں ڈال دو اور کھینچو، اون اس کے ساتھ چمٹ جاتی ہے۔ اون میں اگر گرم سلاخ کو ڈالیں تو اون جل کے اس کے ساتھ ساتھ چمٹ جاتی ہے، اس طرح روح بھی چمٹ جاتی ہے، نکلنے کی کوشش نہیں کرتی، تو وہ جھٹکی مار کے زور سے نکالتے ہیں اور جہنم رسید کرتے ہیں، گندے بدبودار ٹاٹوں میں اس کی روح کو لے جاتے ہیں۔ جب رخ کرتے ہیں آسمان کی طرف، آسمان کے فرشتے دروازے نہیں کھولتے اس کے لیے، اسے کہتے ہیں اسے پرے پھینکو سجین میں، گندی بدبو آ گئی ہماری طرف اللہ کے نافرمان اور باغی کی، اسے سجین کے علاقے کی طرف پھینک دیا جاتا ہے۔ اور ایمان والے کی روح جب اس عالم کو دیکھتی ہے، دنیا سے اس کا رابطہ کٹتا ہے، آنکھ ادھر لگ جاتی ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کے پاس جلدی پہنچوں، وہاں انعامات ہیں اور اس کے لیے خوشیاں خوشیاں نظرتی ہیں۔ ایک مومن انسان کی کیفیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، فرشتے آرام کے ساتھ اس کو لے لیتے ہیں۔ آپ
کتنا ہی محسوس کر لو دنیا میں کہ اس کو تکلیف ہو رہی ہے جسم میں، یہ جسم کی بات ہے، وہ روح کی بات ہو رہی ہے، روح خوش ہوتا ہے۔ اس بات کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من رضی لقاء اللہ رضی اللہ لقاءہ، جو اللہ کو ملنا چاہتا ہے اللہ بھی اس کو ملنا چاہتا ہے، ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، اور جو اللہ کو ملنا نہیں چاہتا اللہ بھی اس کو ملنا نہیں چاہتے۔ اللہ اس کہتے ہیں دفع کرو اس خبیث کو۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ ہر کوئی چاہتا ہے میں نہ مروں، میرے مقصد سمجھ نہیں آیا حدیث کا، اور شاید ہمیں بھی سمجھ نہ آتا۔ اماں جی نے پوچھ لیا، بات واضح ہو گئی، فرمایا یا رسول اللہ کلنا یکرہ الموت، موت تو کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا یہ نہیں ہے بات، یہ تو دنیا میں جب ہو پسند نہیں کرتے، جب انسان کی لین ادھر لگتی ہے اس جہان کی طرف اور اس دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اس وقت کی بات ہے۔ مومن آگے جانا چاہتا ہے، کافر آگے نہیں جانا چاہتا، منافق آگے نہیں جانا چاہتا۔ کسوٹی نیکی کی، اللہ کی وحدانیت اور صحیح عقیدے کے بعد، صحیح عقیدے میں اللہ کا واحد لا شریک لہو ہونا، اس کی ذات میں اس کی صفات میں کوئی بھی شریک نہیں، یہ عقیدہ ہونا، اور پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر، خاتم النبیین، تمام انبیاء سے اعلیٰ اور برتر، اور آخرت کا یقین، اس عقیدے کے بعد پھر انسان اللہ کی عبادت میں رہتا ہے، اللہ کے بندگی میں رہتا ہے، اس کے لیے ساری خوشخبریاں ہیں۔ اس میں بالخصوص نماز یہ سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے، سب سے زیادہ برتری اور فضیلت رکھتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف لائے گھر، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ میرے پاس کچھ یہودی عورت ایک آئی تھی، بوڑھی عمر کی، وہ کہنے لگی عائشہ اللہ تجھے قبر کے عذاب سے بچائے۔ میں نے کہا کہ اللہ عذاب قبر سے بچائے، کیا مقصد؟ کہنے لگی پھر اپنے خامد سے پوچھ لینا اس کا مقصد۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ سے پوچھا، آپ نے فرمایا واقعی عذاب قبر حق ہے، ثابت ہے، لیکن کافروں اور منافقوں اور بے ایمانوں کے لیے یہ عذاب ہے، ایمان والوں کے لیے نعمتیں۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میں نے بالعموم سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتنہ قبر اور عذاب قبر سے پناہ طلب کیا کرتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ القبر وعذاب النار، اے اللہ قبر کی آزمائشوں سے اور جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا۔ آپ تو محفوظ ہیں، ہمیں سکھا گئے گویا کہ تم نے اس انداز پہ دعائیں کرنی ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھی۔ یہ دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے سکھانے کے لیے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی میت کے دفن سے فارغ ہوتے تو آپ فرماتے کھڑے ہو جاؤ اور اس کے لیے دعا کرو اللہ اسے حساب میں سوال جواب میں کامیاب کرے۔ فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ، اس سے اب حساب ہونا، اس سے پوچھا جائے گا۔ دیر تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حق میں دعا فرماتے کہ اللہ اسے جواب دینے کی توفیق عطا فرما۔ قرآن مقدس میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، اللہ ایمان والوں کو محفوظ کرتا ہے صحیح بات پر، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں بھی تو اس طرح کہ جو اللہ کی طرف انابت کرتا ہے، اللہ کو
منانا چاہتا ہے، اللہ کی رضا کا طلبگار بن گیا، اللہ اس کو مزید ہدایت دیتے ہیں، وزادہم ہدا، انہیں مزید ہدایت اور تقویٰ دیتے ہیں۔ یہدی الیہ من اناب، اپنی طرف اس کو راستہ دیتا ہے جو اس کی طرف جانا چاہتا ہے۔ یہدی الیہ من اناب، تو جو اللہ کی طرف جانا نہیں چاہتا اس کو زبردستی ایمان نہیں دیا جاتا، نہ ہی اسے زبردستی ہدایت کی طرف لایا جاتا ہے۔ یہ ہے تثبیت، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، قول ثابت ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس میں اللہ کی الوہیت کا بیان ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام اور رسول ہونے کا تذکرہ ہے۔ یہ قول ثابت ہے، اس پر اللہ رب کریم اس کو محفوظ کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ منع فرمایا تھا کہ قبرستان میں نہیں جانا چاہیے۔ کچھ مدت بعد آپ نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروہا، میں نے تمہیں زیارت قبور سے قبرستان میں جانے سے منع کیا تھا، لیکن اب حکم دیتا ہوں کہ جاؤ۔ کیوں؟ فإنہا تذکر الآخرہ، یہ تمہیں آخرت یاد دلائے گی، تمہیں یاد آئے گا کہ یہاں آنے والے بھی ایک وقت اسی طرح گھروں میں رہتے تھے، ناز و نعم میں تھے، کھاتے پیتے تھے، اچھا لباس پہنتے تھے جس طرح ہم ہیں۔ یہ اس مٹی میں آ گئے، ہم نے بھی اسی مٹی میں آنا ہے، یہ عبرت حاصل ہوگی، اس لیے جایا کرو۔ ایک مقصد تو ہے یہ، دوسرا مقصد ہے اپنے اموات کے لیے دعائے مغفرت کرنا، ان کے لیے درجات کی بلندی کی دعا کرنا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے حکم دیا تھا کہ اس کے لیے دعا کرو، انہ الآن یسأل، اس سے اب حساب ہوگا، ثبات قدمی کی درخواست کرو اللہ کی جناب میں کہ اس کا جواب صحیح دینے کی توفیق دے۔ اور جب جاؤ تو السلام علیکم دیار قوم مومنین، اے ایمان والوں کے گھر، تمہارے لیے ہماری طرف سے سلامتی، یغفر اللہ لکم ولنا، اللہ ہماری اور تمہاری کوتاہیاں معاف فرمائے، انا انشاءاللہ بکم للاحقون، اللہ کے حکم سے ہم بھی تمہارے پاس آنے والے ہیں۔ تو یہ بات یاد آئے گی قبرستان میں جانے سے، اس مقصد کے لیے قبرستان میں جائیں۔ اللہ رب کریم کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان احدکم اذا عرض علی مقعد بالغداۃ والعشی، صبح و شام جو انسان اس دنیا سے چلا گیا، صبح و شام اس کو عالم برزخ میں اس کا مقام دکھا دیا جاتا ہے۔ اگر وہ اہل جنت سے ہے تو جنت میں جو مقام ہے وہ دکھایا جاتا ہے، اور اگر جہنمی ہے تو جہنم کا مقام اس کو دکھایا جاتا ہے۔ فیقال ھذا مقعدک حتی یبعث اللہ الیہ یوم القیامہ، اللہ اسے بتاتا ہے کہ یہ تیرا مقام ہے، اس مقام پہ تو نے آنا ہے۔ اور احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ مومن انسان کی طرف اچھی ہوائیں عالم برزخ میں اس کے پاس پہنچتی رہتی ہیں، اچھی خوشبوئیں پہنچتی رہتی ہیں، اور جہنمی کی طرف گرم لو اور جہنم کی سزائیں پہنچتی رہتی ہیں۔ ایک اور حدیث مبارک میں ہے کہ جس وقت انسان قبر میں جاتا ہے، ایک مومن انسان اولین مرحلے میں ذرا پریشان ہے کہ میں اکیلا ہوں، اچانک اس کو ایک ساتھی مل جاتا ہے، بڑا خوش خن، پیارا، محبت کرنے والا۔ یہ کہتا ہے یار تو کون ہے؟ میں تو محسوس کر رہا تھا کہ میں اکیلا ہوں، تو ساتھی کون میرے پاس آ گیا؟ تیری باتیں بھی بڑی اچھی ہیں، تیری شکل و صورت بھی بڑی خوبصورت ہے، تو بہت اچھا محسوس ہوتا ہے ساتھی۔ اس نے کہا الا تعرفنی، مجھے نہیں پہچانتا؟ کہتا نہیں میں نے نہیں پہچانا۔ کالا انا صلاتک، میں تیری نماز ہوں۔
زندگی میں تو نے التزام کیا میرا، اللہ نے نماز کو مجسم کر کے ایک ساتھی کی شکل میں مجھے بھیج دیا تیرے پاس، قیامت تک میں تیرے ساتھ رہوں، تجھے یہ تنہائی کا احساس نہیں ہونے دوں گا۔ صلاۃ پڑھتے ہیں تو وہاں دوست ملے گا، نماز نہیں پڑھتے تو دوستی سے محرومی ہو جائے گی۔ اس لیے آج یہ عہد کر لیں، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر انسان غور کر لے کہ کل کے لیے اس کے پاس کیا ہے، کتنی نیکیاں اس کے پاس ہیں، کہ کیسا عقیدہ اچھا ہے یا خراب ہے، مالی خیراتیں کتنی ہیں اپنی تو وسعت کے مطابق، اللہ کا ذکر کتنا ہے، نمازیں کتنی ہیں، نوافل کتنے ہیں۔ نوافل اور سنتوں کی ضرورت اس بنیاد پہ ہے کہ فرض میں جو کمی ہے، ہر انسان میں کچھ نہ کچھ کمی رہ جاتی ہے فرض میں، کبھی خیال ادھر ادھر ہو گیا، کبھی رکوع سجود پورا نہ کر سکا، کبھی کوئی دعا پڑھنی بھول گیا، اس طرح کی کمیاں ہوتی رہتی ہیں، تو ان سب کی تلافی سنتوں سے اور نوافل سے ہوگی۔ اگر سنتیں چھوڑ رہے ہیں، بعض بے سمجھ نوجوان سنتیں چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، نوافل چھوڑ رہے ہیں، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کے فرائض میں کمی آ گئی تو کمی پوری نہیں ہوگی۔ اور یاد رکھیں کہ نماز میں درود شریف پڑھنا فرض ہے، اگر درود نہیں پڑھیں گے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو نماز مسترد کر دی جاتی ہے، آسمان کی طرف جاتی ہی نہیں بغیر درود کے۔ ایک شخص نے سوال بھیجا، کل پرسوں انٹرنیٹ پہ سوال آیا ہوا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو رحمتیں اور برکتیں ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کون سی رحمتیں اور برکتیں نہیں ملی ان کو کہ ہم مانگتے ہیں ان کے لیے رحمتیں اور برکتیں، اور نبی پاک خود بھی مانگتے رہے ساری زندگی کہ اللہ مجھے رحمتیں دے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو معلوم ہوتا ہے ان کے پاس رحمتیں نہیں تھیں نا، یا برکتیں نہیں تھیں، تب رسول پاک بھی مانگتے رہے اور پوری امت بھی ان کے لیے مانگتی ہے۔ میں نے اس کو جواب لکھوایا کہ بے شمار رحمتیں اللہ کی ابراہیم علیہ السلام پر ہیں، بے پایہ رحمتیں اور برکات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہیں۔ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم ان کے لیے مانگیں تاکہ ہم ان کے سفارش کے مستحق بن سکیں اور درجات بلند حاصل کر سکیں۔ ہماری دعا سے ان کے لیے برکتیں نہیں آ رہی، رحمتیں نہیں آ رہی، ہم مانگ کر اپنے لیے جگہ بنا رہے ہیں۔ دلیل ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہ نے بیان یہی کیا ہے کہ اللہ کی رحمتیں بے شمار آ چکی ہیں آپ کے اوپر، فرشتے بھی درود بھیج رہے ہیں، رحمتیں اور برکات کی دعائیں کر رہی ہیں، وہ تو مالا مال ہے برکات سے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی اور امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، ہمیں حکم ہے صلو وسلموا کا کہ صلاۃ کہو اور سلام کہو، تب تم اس فہرست میں آؤ گے۔ اس کی مثال ایک اور بھی ہے، اللہ رب کریم نے وعدہ کیا آپ سے الوسیلہ اور فضیلہ کا، مقام محمود میں کھڑے ہونے کا، فرماتے ہیں وہاں پورے انسانوں میں ایک شخص پہنچ سکے گا اور وہ میں ہوں گا، کوئی اس مقام محمود تک نہیں پہنچ سکے گا سوائے میرے۔ لیکن اس کے باوجود ہمیں حکم ہے کہ جب اذان ہو جائے درود شریف پڑھو اور اس کے بعد کو اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمۃ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ ہمیں حکم ہے کہ ہم مانگیں الوسیلہ الفضیلہ، مقام محمود پہ اللہ ہمارے رسول کو پہنچا، وہ پہنچانا تو ہے اس نے، اس کا وعدہ بھی ہے کہ میں پہنچاؤں گا، رسول اکرم نے بھی فرمایا کہ میں پہنچوں گا اس مقام تک، لیکن ہمیں حکم ہے کہ تم مانگو تاکہ تم اس فہرست میں داخل ہو جاؤ۔ اس لیے ہمیں مانگنے کا حکم ہے، اس لیے نہیں ہے کہ ان کے ہاں کوئی کمی تھی یا ان کے صلوات یا برکات کی ہماری ضرورت ہے، یہ نہیں ہے بات۔
اللہ رب کریم ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔